حضرت سلمان فارسی والا واقعہ بڑا دردناک ان کا واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ مہر نبوت کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت سلمان فارسی، جس طرح کہ کل بتایا، فارس جو ہے یہ ایران کو کہتے تھے، تو اس کا ایک صوبہ اصفہان، یہاں کے یہ رہائشی تھے، مجوسی ان نسل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اپنے معبد خانے میں جایا کرتے تھے، آگ کو جلایا کرتے تھے، اور عبادت خانے کے ساتھ پیدائشی طور پر انہیں جو ہے نا بڑی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کہیں میں نکلا ہوا تھا تو نصارہ کے گرجے میں چلا گیا۔ جب نصارہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ان کا طریقہ عبادت مجھے اچھا محسوس ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جو طریقہ عبادت ہے، اس کی آپ کے مذہب کی مجھے مکمل تفصیلات چاہیے، آپ کا مرکز جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مرکز جو ہے نا یہ ملک شام کے اندر۔ کہتے ہیں میں نے گھر آ کر یہ بات بتائی کہ میں آج نصارہ کے گرجے میں گیا ہوں، وہاں جو ہے نا جا کر مجھے ان کی عبادت بڑی بھلی محسوس ہوئی ہے، ان کا مرکز ملک شام میں ہے، وہاں جا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسی عبادت کرتے ہیں۔ تو والد نے ڈرایا دھمکایا، والد نے کہا نا باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا جاتا، باپ دادا کا دین ہی بہتر ہوتا ہے۔ ڈرایا دھمکایا، لیکن جب میرے عزائم انہیں معلوم ہوئے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے انہوں نے سنگلوں کے ساتھ باندھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان بھاگ کے چلا نہ جائے۔ کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ جب کوئی قافلہ جو ہے شام جانے والا ہو تو مجھے بتا دینا۔ تو جب مجھے اطلاع ملی کہ قافلہ جانے والا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ سنگل توڑے، سنگل توڑنے کے بعد پھر میں اس قافلے کے ساتھ مل گیا اور شام کے اندر جا کر میں اس پادری کے پاس رہنے لگا، اس کی خدمت میں اس کی خدمت کرنے لگا، عبادت کے طریقے بتائے۔ تو وہ آگ کی جو عبادت تھی اس سے مجھے کئی گنا بہتر یہ عیسائیوں والی عبادت محسوس ہوئی۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کا جانشین وہ آیا، میں اس کا خدمت گزار بن گیا۔ تو جب میں اس کا خدمت گزار بنا، یہ بندہ پہلے سے کافی بہتر تھا، دولت کی ہوس نہیں تھی، اللہ کے ساتھ اس کی لو لگی ہوئی تھی۔ تو جب اس کی خدمت کرتے کرتے اس کا بڑھاپا آ گیا، موت کے آثار جو ہیں وہ قریب ہو گئے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو اب جا رہا ہے، آگے مجھے چلاؤ، تیری اگر وفات ہو جائے تو میں اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جاؤں؟ تو اس شام کے عیسائی راہب نے مجھے بتایا کہ اب تم جو ہے نا موصل میں چلے جاؤ، موصل کے اندر ایک بہت بڑا اللہ والا راہب رہتا ہے، وہاں جا کر اس کی خدمت میں رہو۔ کہتے پھر میں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں یہ سردار باپ کے بیٹے ہیں، نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اب وہ چلتے چلتے موصل میں پہنچے، موصل میں پہنچ کر اس کا گرجے کا ایڈریس لیا، وہاں جا کر پادری کے پاس اس کی خدمت، پتہ نہیں کتنے سال بیچارے اس کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آخری وقت ہوا تو فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مجھے آگے چلا، تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ موصل کے اس راہب نے مجھے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق نصیبین جو جگہ ہے نا، اس نصیبین میں ایک گرجا ہے، وہاں ایک بڑا اللہ والا راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ تمہاری آگے رہنمائی کرے۔ فرماتے ہیں میں پھر ادھر سے چل پڑا، چلتے چلتے پھر نصیبین میں پہنچا، نصیبین میں بھی اس کے پاس رہا، اس کی وفات کا وقت قریب آیا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے آگے چلاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب میری اطلاع کے مطابق اموریہ ملک کے اندر ایک راہب ہے، وہی اس وقت دنیا میں رہ گیا ہے، شاید اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میرے علم کے مطابق اب تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر چل پڑا، پتہ نہیں کتنے دن سفر کر کے اموریہ میں جب میں پہنچا، وہاں بھی اس کی خدمت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اموریہ والا راہب جو ہے، جس وقت وہ قریب الوفات ہوا تو میں نے اس کے سامنے پھر وہی بات رکھ دی کہ مجھے بتاؤ دنیا کے اندر اب کون سی جگہ ہے جہاں میں دین حق کی تلاش میں چلا جاؤں اور باقی زندگی دین کے مطابق گزاروں؟ بھائیو، آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، یقین کر لو کہ قدر نہیں ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے ہیں، ان لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی بڑی قدر ہے، وہ ہم سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہی حال ہوا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ وہ اموریہ کا جو راہب تھا،
اس نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اب پوری دنیا کے اوپر کوئی بھی اللہ والا موجود نہیں رہا۔ کہا بھئی اب میں کیا کروں، مجھے بھی تو آگے چلاؤ۔ تو اس اموریہ کے راہب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق نبی آخر الزمان کی جتنی علامات ہیں وہ پوری ہو چکی، ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ کہا اچھا کس جگہ آئیں گے؟ کہا ان کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ کھجوروں والی سرزمین ہوگی، کھجوروں والی سرزمین پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے اور عرب کا علاقہ ہوگا، لہذا تم جو ہے نا وہاں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتا رہا کہ عرب کی طرف جانے والا کوئی قافلہ ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ دولت بھی ہے، یہ لے لو اور مجھے جو ہے وہاں عرب تک اس کھجوروں والی سرزمین تک پہنچا دینا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ میری ساری دولت بھی سمیٹ لی اور عرب میں لا کے مجھے غلام بنا کر بیچ دیا۔ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، میرے سے بھی پیسے بٹور لیے اور میری قیمت بھی وصول کر کے مجھے انہوں نے غلام بنا۔ کہتے ہیں کہ میں اب قسمت پہ رو رہا تھا کہ میں چلا ہوں دین حق کی تلاش میں، کتنے سفر، کتنی در بدر کی ٹھوکریں، اور اب یہ ایک غلامی والی ذلت یہ اب میرے مقدر میں رہ گئی۔ خیر کہتے ہیں 10 لوگوں کے ساتھ بکتا 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 آخر میں مدینے کے ایک یہودی نے مجھے خرید لی۔ کہتے ہیں اس یہودی کے کھجوروں کے باغات تھے، ان کو پانی دیا کرتا تھا، ان کی گوڈی کیا کرتا تھا، ان کی پیوند کاری کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں یا شاید کھجوریں اتار رہا ہوں، اس یہودی مالک کا بھائی دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ وہ فلاں قبیلے والے لوگ جو ہے نا ان کا ستیہ ناس ہو، وہاں ایک بندہ آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ سارے اس کے اوپر جو ہے چھاؤ کیے ہوئے ہیں، اپنا آپ اس پر نچھاور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر جوں ہی میرے کانوں میں پڑی، میرے وجود کے اوپر جو ہے نا میرا قبضہ نہ رہا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ جس خبر کے میرے کان جو ہے سالوں سے متلاشی تھے، وہ خبر مجھے سننے کو مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو ہے نا کھجور سے میں بڑی مشکل سے نیچے آیا، اور جہاں وہ دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے میں ان کے پاس چلا گیا۔ اچھا بھائی تم خود اس بندے کو دیکھ کے آئے ہو، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ ابھی میں نے یہ 2-3 سوال ہی اس سے کیے تھے کہ میرے مالک نے زوردار تمانچہ میرے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا تجھے ان کاموں سے کیا غرض، جاؤ جا کے اپنا کام کر۔ کہتے ہیں تمانچہ کھایا، درد بھی بڑی ہوئی، روتا ہوا پھر اپنے کام میں جت گیا۔ 2-4 دن گزرے، اب باتیں تو ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نے کبا کی یہ بات ہے، تو کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نے مکے شہر میں جانا ہے، اپنی ضرورت کی کوئی چیزیں خریدنی ہیں، اجازت ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے چلے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھجوریں لے لی رستے سے، اور وہ کھجوریں لے کر جس وقت میں پہنچا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے اندر تشریف فرما ہیں، وہ سالوں سے ترستی ہوئی آنکھیں، وہ مچلتے ہوئے جذبات، تو جس وقت میں نے دیکھا تو میں نے کہا سلمان جلدی نہ کرنا۔ وہ جو آخری اموریہ کا جو راہب تھا اس نے نشانیاں بھی بتائی ہیں، وہ ان نشانیوں پر اس بندے کو پرکھ تو لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 نمبر بندہ ہو اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو۔ جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے کتنا وہ پرکھتے ہیں۔ آج میری بھولی بالی قوم آج اپنے دین کا مطالعہ نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی دوسری طرف سے کوئی بات سن لی تو اپنے مذہب کا مطالعہ نہیں، ختم نبوت کی احادیث کا مطالعہ نہیں، مرزائیوں کی طرف سے کوئی باتیں سنی تو اپنا مذہب جو ہے اس سے یاد دو بیٹھے، تحقیق ہی نہیں کی۔ کتنی غلط بات ہے۔ اب دیکھیں کیسے تحقیق کر رہے ہیں۔ یاد کیا کہ اس اموریہ کے راہب نے مجھے کون سی نشانیاں بتائی تھی، یاد آیا کہ پہلی نشانی بتائی تھی کہ اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرے۔ دوسری نشانی یہ ہے تحفہ اور ہدیہ قبول کر لے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دونوں جو کندھے مبارک ہوں گے ان کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں لے کر اپنے جذبات پر میں نے کنٹرول کیا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے
میں کھجوریں لے کر آگے بڑھا اور میں نے آپ کی خدمت اقدس میں کھجوریں پیش کر دیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ فرمایا ایسا کرو انہیں اٹھاؤ، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، جا کے غرباء میں ان کو تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کھجوریں لی، پھر حاضر ہوا، پھر کھجوریں پیش کیں۔ پوچھا کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے۔ فرمایا ابسط، فرمایا ان کو پھیلاؤ۔ آپ نے خود بھی تناول فرمائیں اور صحابہ اکرام نے بھی تناول فرمائی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، آج دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کچھ دن گزر گئے، مجھے پتہ چلا کہ کوئی بندہ جو ہے مسلمانوں میں سے فوت ہو گیا ہے اور اسے آج قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں جس وقت چلا کہ جا کے پہ دیکھوں، اگر مجھے موقع مل گیا تو تیسری نشانی جو ہے اس کو بھی پرکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہے، بقیع غرقد میں تشریف فرما ہے، اور اس دن آپ کے جسم مقدس پر قمیض کی بجائے چادر ہے، قمیض نہیں ہے چادر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ موقع تو آج بڑا ہے، میں جو ہے کبھی آگے کبھی پیچھے، پھر پیچھے سے ہو کر پھر پیچھے، تو جب میں چکر لگا رہا ہوں آگے پیچھے ہو رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا۔ فرمایا سلمان معلوم ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ مہر نبوت ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان نشانیوں کے لیے میں نے کتنے سفر کیے ہیں، دین حق کی تلاش کے اندر میں نے کتنی خاکیں جو ہیں وہ چھانی ہیں، کتنے صحرا جو ہیں وہ میں نے پاٹ کیے ہیں، کتنے گرجوں کے اندر میں نے نوکریاں کی ہیں۔ فرماتے ہیں رحمت کائنات نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، جب میں نے وہ مہر نبوت کو دیکھا تو کہتے ہیں میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے ان کو بار بار بوسہ دینا شروع کر دیا اور زاروں قطار رو رہا ہوں۔ وہ پچھلی ساری کی ساری تکلیفیں، وہ جو ہے پوری ویڈیو چل رہی ہے، وہ سارے منظر جو ہے گھر کے باپ کے گھر کی نعمتیں وہ ساری ہیں، پھر در بدر کی ٹھوکریں، وہ خیر ساری چیزیں ساری میرے سامنے ہیں۔ مہر نبوت کو بوسے دے کر میں نے کہا اب ہاتھ بڑھائیے، سلمان جو ہے اب آپ کا غلام بننا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بیعت کیا اور اپنے حلقے میں لے آئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اب ہم تمہیں غلامی سے نجات دینا چاہتے ہیں، اپنے آقا کے ساتھ کوئی بدلے کتابت جو ہے وہ طے کرو۔ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا یہودی کے ساتھ آ کر بدلے کتابت طے کیا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، بدلے میں تم کیا لینا چاہتے؟ اس نے کہا بدلے کے اندر 340 اوکیا سونا لینا چاہتا ہوں اور 300 درخت کھجور کے۔ ایسے نہیں، کھجور کے درخت جس وقت وہ جوان ہو جائیں پھل لے آئیں اس وقت تمہیں آزادی ملے۔ پہلا کام کیا ہے؟ 40 اوکیا سونا، اور یہ 40 اوکیا سونا موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 1 کلو گرام کے قریب بنتا ہے، اتنا سونا، اور ساتھ 300 درخت۔ سب سے دیر پا پھل جو آتا ہے نا وہ کھجور کے درخت کا، سب سے دیر پا پھل اس کا ہوتا ہے، کئی سالوں کے بعد جا کے یہ جوان ہوتا ہے، پھر کئی سالوں کے بعد جا کے اس کا پھل لگتا ہے۔ تو جب میں نے بدلے کتابت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو اپنے بھائی اس سلمان کی مدد کرنا چاہے؟ ہے کوئی جو درختوں کے ساتھ اس کی مدد کرے؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام تو اٹھ کے چلے گئے۔ کوئی صحابی کھجور کے 10 پودے لے کے آ رہے ہیں، کوئی 20 پودے لے کے آ رہے ہیں، کوئی 40 پودے لے کے آ رہے ہیں، کوئی 2 پودے لے کے، جتنی کسی کی طاقت تھی۔ جب وہ سارے پودے جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے تو پوری 300 کھجوریں۔ فرمایا سلمان جلدی کرو، جا کر گڑھے کھود دو یہودی کے باغ میں، اور گڑھے کھود کے مجھے بتاؤ، میں آ کر خود یہ کھجوریں جو ہے نا یہ لگاؤں۔ سبحان اللہ۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں
میں گڑھے کھودنے کے لیے اٹھا، کئی صحابہ اکرام میرے ساتھ اٹھ پڑے، انہوں نے جا کر 300 گڑھے کھدوائے۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گڑھے تیار ہو چکے ہیں، رحمت کائنات تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے وہ گڑھے جو ہیں ان کے اندر اپنے دستے مبارک سے کھجوریں ان کے جو ہے نا وہ پودے گاڑ دیے، اور فرمایا سلمان ان کی نگرانی کرنا، اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا، اسی سال ہی وہ کھجور کے درخت پودے جو ہیں وہ درخت بنے، اسی سال ہی انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ میں بڑا خوش ہوا، لیکن دوسری پریشانی کہ کھجوروں کے پودے تو مل گئے، ایک شرط تو پوری ہو گئی، اب دوسری شرط، اب معمولی تو سونا ہے نہیں، 1 کلو گرام کے قریب سونا ہے، کیسے پورا کروں گا؟ میں نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ کھجوروں کا پھل تو آ گیا ہے۔ فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ دوسری شرط کا بھی انتظام فرما دیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک صحابی آئے اور انہوں نے اتنی انڈے کی مقدار سونا پکڑا ہوا ہے اور آ کر رسول اللہ کو ہدیہ اور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو پکڑا اور فرمایا کدھر گیا بھائی وہ غلام فارسی؟ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں یا رسول اللہ حاضر۔ فرمایا جاؤ یہ سونا لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ یہ جو ہے نا سونا تول۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل تھوڑا سا ہے، وزن سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ فرمایا سلمان لے جاؤ، اللہ اس کے اندر برکت ڈالیں گے۔ فرماتے ہیں وہ سونا لے کر جب میں یہودی آقا کے پاس گیا، اس نے تولا تو وہ پورے کا پورا 40 اوقیہ سونا تھا، تو وہ وصول کر کے اس نے جو ہے مجھے آزاد کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بدر کے جنگ میں بھی اس لیے شریک نہ ہوا کہ میں غلام تھا، احد کی جنگ میں بھی شریک اس لیے یہ نہ ہوا کہ میں غلام تھا، احد کی جنگ کے بعد میں آزاد ہوا اور میرے ہی مشورے سے پھر جو ہے نا وہ خندق والی جنگ کی خندق جو ہے میرے ہی مشورے سے کھود دی گئی۔